الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سورہ الشعراء کا دوسرا حصہ پڑھا جائے گا اور اس کی تفسیر کو ذکر کیا جائے گا۔ یہ سورہ ترتیب کے نزول کے حساب سے 47 یا 47 نمبر پر ہے اور ترتیب قرات کے حساب سے یہ 26 نمبر سورت ہے۔ اس میں 227 آیات ہیں، جن میں سے آیت نمبر 197 سے 224 آیت جو ہیں وہ 197 سے 224 تک کے جو آیتیں ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، اور ان میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آنے والا ہے۔ پچھلا ہم نے سورہ اس کے ابتدا میں پہلی 59 اور 58 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر سنا تھا۔ اب آئندہ آنے والے ذکروں میں انشاءاللہ آج ختم کریں گے اس کو۔ اس میں آیت نمبر 59 یعنی 69 سے لے کر کے اگلی 100 آیت تک کے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ہود اور ان تمام اقوام کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب کا اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ترتیب سنتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ قَالَ هَلْ، یہ آیت نمبر 70 کی وضاحت ہو جائے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ابراہیم کا ذکر سناؤ، اور جس کا پڑھ کے سناؤ، جو کہ قرآن میں نازل ہوا۔ کلام ہو رہا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس وقت قریش جو ہیں مکہ میں ہیں، اور حضور کے اوسط درجے کا وقت ہے جبکہ نبوت کا، اس میں دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور یہ کافی طویل صورت ہے، آپ نے دیکھا اس کی آیتیں بہت ہیں۔ تو اس وقت کلام قریش سے ہو رہا ہے، لیکن تمام انسانیت کے لیے میسج ہے، اور اس میں اب ذکر کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنے ابی سے پوچھا۔ ابی جو ہے چچا کو بھی کہتے ہیں، جو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ ابی سے مراد جو تھی چچا تھی، جو کہ آزر کا نام تھا، جو ان کے والد کے بھائی تھے، اور ان کے والد کا نام طارح تھا، اور جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم یتیم تھے، تو حضرت ابراہیم کی کفالت کرنے والے جو تھے ان کے وہ چچا تھے، جو کہ بت سازی کا کام کرتے تھے، اور وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم بھی بت بیچنے جاؤ، تو حضرت ابراہیم کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اور جگہوں پہ بھی آئے گی۔ تو اس میں ذکر یہ ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ تم ان بتوں کو پوچھتے جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ خود تخلیق فرمائے وہ آپ کا خالق بن جائے؟ تو ایک عجیب سی بات تھی۔ تو پھر ان سے پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ ان سے ان کو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ کوئی ان کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ بتوں میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ جان ہے، نہ دم ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی دشمنی بری چیز ہے تو یہ تو میرے سب سے بڑے دشمن ہیں، تو انہوں نے مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کے نفع نقصان کا مالک ہے۔ تو اس کو کلام کو آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ أو ينفعونكم أو يضرون، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو، أنتم وآباؤكم الأقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے۔ الذي خلقني فهو يهدين، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، والذي هو يطعمني ويسقين، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور
وإذا مرضت فهو يشفين جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور والذي يميتني ثم يحيين وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، والذي ایک اس میں دعا ہے جو آپ نے دیکھی آیت نمبر 80 میں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. یعنی یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے، اور قیامت اور آخرت کا ایمان کا حصہ ہے اسلام کا عقیدہ. یہ یہاں پہ ایمان کا معاملہ، یہ تینوں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں، اور روز محشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. جو کہ قریش اور دوسرے جو کفار ہیں وہ اس سے نا امید تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مر جاتا ہے بندہ وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایک کافرانہ عقیدہ ہے کہ جو مر گئے ان سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. واجعلني من ورثة جنة النعيم اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر. واغفر لأبي آیت نمبر 85 جو ہے 85 تک کے یہ کلام اور بیان ہونے کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب یہ دعا میں بدل گیا ذکر، اور آپ نے کیا رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما. اب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور یہی دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اور پھر کرنا چاہیے وَجَعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں نیک کاروں میں جاری فرما. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بھی بنا. اب یہ دعا ہمیں سب کو ماننی چاہیے اور مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب اگلا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا، جس کو آبا کہا گیا ہے، وہ اصل میں چچا تھا آزر، اور اس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. تو انہوں نے اپنے وعدہ کیا تھا اس لیے دعا مانگی. ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے زندہ لوگوں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، جو مر گئے اسلام کے باہر یعنی کفر کی حالت میں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہمیں منع ہے. حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا، اور تمام ایک اجماع ہے اس پہ علماء کا کہ زندہ غیر مسلمان یعنی کوئی انسان مسلمان ہے اور اس کے والدین کفر میں ہیں، ان کے لیے وہ زندگی میں ان کی دعا اور ان کی صحت کی تمام کی معافی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ہدایت کی دعا مانگے. لیکن جب ایک بار انسان بغیر کلمے کے گزر گیا یعنی کفر کی حالت میں، تو اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے منع فرمایا. میرے پاس ایسے سچویشن آئی ہے کہ ایک بچی تھی امریکن، وہ جو مسلمان ہو گئی تھی، اور وہ بہت روتی تھی میرے پاس. اس کو ماں باپ بہت یاد آتے تھے. اس کے والد کو کینسر تھا، اس کی ماں مر گئی تھی، اور اس کی قبر پہ اکثر جاتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی کہ ڈاکٹر فاروقی سے مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگ سکتی ہوں. تو میں نے اسے یہ بتایا جو مجھے پتا تھا. میں نے کہا بہرحال اس میں ایک مسئلہ ہے جو کہ اس ملک میں رہنے کے بعد میری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ اہل کتاب تھے یعنی عیسائی ہیں، انہوں نے شرک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ یا اللہ میں جب تک زندہ تھا تو ان کو تعلیم دیتا تھا، میرے بعد آپ ان کے نگراں تھے، مجھے تو علم نہیں ہے آپ کے اور ان کے معاملات کا غیب کا، لیکن ہاں اگر فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَاغْفِرْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیں یا معاف کریں، یہ آپ کے بندے ہیں. اس پہ مسلمان علماء کا ایک قیاس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائیں گے اور ان کو معاف کر کے کوئی ایک درجہ ان کا جنت کا ملے گا، یا کچھ ایسا درجہ دیا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. تو اہل کتاب میں ان کے لیے اس کا مسئلہ ہے. واللہ عالم بالصواب. ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ ان کی دعا کی مغفرت کی دعا نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے جب یہ دعا مانگی تو انہوں نے اس کی حقیقت دکھائی، آزر کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنے کا پھر اس کے بعد ارادہ کیا. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ سے بخشش مانگوں گا تیری، لیکن اس کی زندگی میں ہو سکتا تھا مرنے کے بعد اس کی مغفرت کا نہیں. یہ واقعہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ انہوں نے دعا اس آزر کے مرنے کے بعد
اولاد مانگی یا زندگی میں مانگی، لیکن بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ میں مانگوں گا دعا، تو انہوں نے یہ کیا۔ اور ہمیں جو ہے زندگی میں ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، والدین کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے۔ دعا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا اور مومن کا، اور دعائیں جو ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہیں، اور ناقبول ہونے والی دعا نہیں ہے مسلمان کی، وہ صرف آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں، تین کیفیتیں ہوتی ہیں دعا کی۔ ایک تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا آنے والی مشکل اللہ تعالیٰ راستے میں جو اس کی بندے کی قسمت میں قدر میں لکھی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، یا تیسرا اس دعا کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں اس کو اس کا جو اجر ملے گا تو بندہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا کی میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آخرت کے لیے اس کا اجر رکھ دیتے۔ کیونکہ مسلمانوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور آخرت کی تیاری ہمارے لیے حکم ہے۔ تو باقی دین کیا ہے؟ دین تو بہت سادہ سی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ اگر مال ہے تو دو، مال اور جسم ہے تو حج کرو۔ یہ 5 کے بعد چھٹا ہے جہاد ہے، جو کہ جہاد چھوٹا جہاد ہے، اور جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ چھوٹا جہاد جو ہے وہ قتال ہے، اور بڑا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے جنگ ہے، جو کہ بہت بڑی محنت کی بات ہے، جو کہ 5 دین پہ قائم رہنا۔ ان 6 باتوں کا اگر اسلام کے 100 حصے کیے جائیں تو 6 حصے تو یہی ہو گئے۔ اس کے بعد جو 94 حصے بچے ہیں وہ سارے معاملات کے ہیں، یعنی ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے خلق کے ساتھ، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کاروبار میں، دنیا داروں میں، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ، تمام مخلوقات کے ساتھ، جانور ہوں جو بھی ہوں، چرند پرند جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات کیسے پڑھتے ہیں، وہ 94% انسان کا اسلام کا حصہ بنتے ہیں۔ تو معاملات جو ہیں وہ بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں یہی حکم ہوا ہے۔ اس کو اور آگے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ واغفر لأبي إنه كان من الضالين اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزني يوم يبعثون اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو، يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، إلا من أتى الله بقلب سليم ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ تو ایک اور بات اس میں وضاحت کر دوں کہ آبا جو ہے عربوں میں یا قبائلی زبان میں چچا کو بھی کہا جاتا ہے، اور قبیلے کے بزرگوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور والد جو ہے عربی کی جو میں نے قرآن کی سمجھ سکا ہوں، اس میں والد جو ہے وہ بایولوجیکل فادر کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بات بہت اہم ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کئی جیسے ان صاحب نے تشریح کی ہے کہ انہوں نے کہا میرے باپ کو بخش دے، وہ اصل میں آزر کے لیے کہا تھا کہ بخش دے، جو کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ والد نہیں تھا، چچا تھا۔ والد ہونا، والد جو تھے وہ طارح تھے، تو اس لیے یہ اس کا آبا کا تو ٹرانسلیشن یہی کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب کا ذکر ہے، ما تعبدون من بعدی، انہوں نے پوچھا تو بچوں نے کہا ان کے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد نحن لہ مسلمون۔ اب حضرت اسماعیل تو بایولوجیکل فادر نہیں تھے، وہ تو مکہ میں تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ قدس میں تھے، تو اس کے باوجود بھی ان کے بچوں نے کہا الہ آبا کا ابراہیم اور اسماعیل، اسماعیل تو طایا ہو گئے، تو حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ عربی زبان میں وسعت بہت ہے، آبا کے مطلب میں بڑے بزرگ بھی آ جاتے ہیں، اور مرے ہوئے اور جو گزرے ہوئے بزرگ ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور قبائلی چاچاؤں کو اور رشتہ داروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آگے سنیے انشاءاللہ جنت اور جہنم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وأزلفت الجنة للمتقين اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، وبرزت الجحيم للغاوين اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں، فكبكبوا فيها هم والغاوون تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وجنود إبليس أجمعون اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے۔
قالوا وهم فيها يختصمون وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تالله إن كنا لفي ضلال مبين کہ اللہ کی قسم ہم تو صحیح گمراہی میں تھے إذ نسويكم برب العالمين جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے وما أضلنا إلا المجرمون اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا فما لنا من شافعين تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے ولا صديق حميم اور نہ گرم جوش دوست فلو اب ان آیت 101 تک کی یہ بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ کفاروں کا کیا حال ہوگا، بتوں کا کیا حال ہوگا، اور شیاطین کا، ابلیس کا اور اس کے ساتھیوں کا، اور وہ اس روز ہی جھگڑیں گے، ایک دوسرے پہ الزام دیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے تو ہم ان سے بیزاری کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب غور کیجئے، کلام ہو رہا ہے قریش سے اور ذکر ہو رہا ہے پچھلی قوموں کا، اور یہ وہ ذکر ہے ان انبیاء کا اور ان قوموں کا جو عرب قریش کے علم میں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بتوں کو شریک بناتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ ابلیس کون ہے، شیطان کون ہے، ان کے علم میں تھی یہ باتیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ قوم عاد، قوم سمود اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یہود اور نصارہ کے بارے میں ان کو علم تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ ذکر ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ عربوں کے علم میں نہ ہو۔ ابھی آنے والی آیتوں میں بھی ذکر آئے گا اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم فرمائے۔ تو اب یہ جب کافر جو ہوں گے، یہ اس وقت آج ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کو سنو، اللہ کے کلام کو سنو، قرآن کو سنو، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا سننا، اور یہ پچھلے لوگوں کے ذکر ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، اور یہ تو کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ سب ڈرایا جا رہا ہے۔ اس روز یہ اس کی حقیقت دیکھیں گے اور اس وقت یہ تڑپیں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم ان چیزوں سے بیزاری ظاہر کریں گے جن کے لیے آج ہم جانے دے رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں، جن کے لیے ہمارے پاس ہر دنیا کا وقت موجود ہے سوائے اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو یہ اس بات کو بھی سمجھا جائے۔ اس اگلی آیات کو سنیے کہ ان کی کیا خواہش ہوگی اس دن۔ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ آپ نے غور کیا ہوگا پچھلا والے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا تھا، اور حضور کی جو شفقت تھی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الشعراء کی ابتدائی ایسے کی کہ نبی آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے، آپ کی اتنی شدت اور خواہش ہے کہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل ذکر فرمایا جو 70 آیتوں تک رہا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد قوم عاد کا، قوم سمود کا، اس طرح کا ذکر۔ دیکھیے جبکہ فرعون قوم بعد میں تھی، لیکن قرآن نے ایک عجیب اپنا طریقہ رکھا ہے بیان کرنے کا۔ اب نوح علیہ السلام جبکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، لیکن اب ذکر ان کا بعد میں آ رہا ہے۔ یہ انسانی ذہن کو سوچ کی بات ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہوا ہے، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت 7 قوموں کا ذکر ہوا، تو 2 قومیں ہم نے سن لی، نوح علیہ السلام اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر سنا، اب ہم نوح علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں، پھر عاد کا، پھر سمود کا، اور اس طرح سے لوط کا، پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا اور ان کی تفصیلات آئیں گی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک بڑا عام سا طریقہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سا انداز بیان اختیار کیا ہے، اور اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا، ان کے بھائی نوح نے، یعنی حضور علیہ نبی جو تھے اپنی قوم کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے تھے کہ ان کے خیرخواہ تھے، ان کا بھلا چاہتے تھے، لیکن ان جبکہ کافر تھے۔ تو اسلام دین عالمی دین ہے، انسانیت کا دین ہے۔ اسلام کلیم کرتا ہے تمام انسانیت، آدم علیہ السلام سے آج تک کے اور قیامت تک کے سارے انسان جو ہیں وہ اسلام کہتا ہے کہ آدم کی اولاد ہیں۔ جب وہ آدم کی اولاد ہیں تو پھر ان میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی نیچا نہیں ہے، سوائے کہ
تقوی ہو جس کے پاس. حضور نے فرمایا تم ایک انسان سے دو رشتوں سے ملتے ہو, یا تو وہ آدم کی اولاد کا رشتہ ہے یا پھر اسلام کا رشتہ ہے, اور اسلام اور آدم ساتھ ساتھ رہے. آدم علیہ السلام تھے, مسلمان تھے, اسلام کلیم کرتا ہے آدم علیہ السلام ہمارے تھے. کوئی اور کلیم, جو یہودی اپنا کلیم کرتے کہ وہ یہودی تھے, یہودی تو تھے ہی نہیں قوم, تو ان کا کلیم نکل گیا اس بات سے, انہوں نے جھوٹ بولا. پھر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوگا میری نسل میں, یہ بات بھی کفر ہو گئی, وہ بھی نکل گئے. پھر ہندوؤں کو لے لیں, بدھسٹ کو لے لیں, ان کے اندر آدم علیہ السلام کا تصور ہی نہیں ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی وجود کے منکر ہیں تو ان کا بھی کلیم نہیں ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ انسانیت کی, تو انسانیت ہیومینٹی کی ہسٹری جو ہے نا وہ اسلام کلیم کرتا ہے. اور آدم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو فرمایا دو رشتوں سے ملتے ہو, یا تو آدم کی اولاد ہے یا پھر اسلام کا رشتہ ہے, تیسرا کوئی تعلق نفرت کا نہیں ہے. اور اس بات کو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ایسا ہو رہا ہے کہ اذ قال لهم اخوهم نوح اللہ تتقون, یعنی نوح علیہ السلام ان کے بھائی ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا میں اللہ کا رسول ہوں. پھر انہوں نے کیا کہا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تم سے میں اس کا اجر نہیں مانگتا ہوں. نبی اجر نہیں مانگتا ہے, اور وہ کہتا ہے اس کا اجر جو ہے میرے رب کے پاس ہے. پھر اس کے بعد کیا, اور پھر کہا اللہ کا سے تقوی اختیار کرو, یعنی مجھ سے تقوی اللہ سے ہوتا ہے, بندوں سے نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد اطاعت کس کی ہوتی ہے, اللہ کی ہوتی ہے, اور اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت ہوتی ہے. عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے, کوئی حالت میں عبادت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا شرک ہے. یعنی ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ محمد نہیں کہتے. جتنی محمد ہم حضور سے کریں گے لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کر سکتے. اگر ہم نے عبادت کی ہم نے شرک کر دیا. تو اس لیے اسلام تعلیم دیتا ہے نبی کا مقام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسی طرح سے اکثر میرے ساتھ عیسائیوں سے بات ہوتی ہے جب وہ غیر مسلمانوں سے, تو وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں, جبکہ ان کو پھر ہم وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے, ہمارے نبی بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. اور انہوں نے ہدایت کے لیے آئے تھے, انہوں نے ہدایت دی, ان کی تعلیم موجود ہے, اور اپنے ساتھ کتاب لائے تھے, وہ کتاب ہم نے پڑھی, اور وہ کتاب کو ہم اپنے سے قریب رکھتے ہیں. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ, اور پھر اس کے بعد فرمایا تم اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پہ زندگی گزارو, اس کو اپنے اندر بچا بسا لو تاکہ تم گمراہ نہیں ہوگے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا سنتی, خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا, اور غدیر میں فرمایا و اطرتی, یعنی کتاب اللہ و اطرتی دونوں میں کتاب پہلے بیان کی. کتاب کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, اور اس پہ ایمان رکھنا, اور اس کے کی بھی تعلیم پہ عمل کرنا, اور پھر اس کی تعلیم پریکٹیکل اپنی ذات سے اپنی سنت سے فرما دی. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت کلام فرما رہے ہیں کہ ان کے بھائی نوح نے کہا, اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے یہ تمام باتیں نہیں مانی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی ہم آپ کا ساتھ آپ کو یوں نہیں مان سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ سارے غریب و غربا ہیں. پھر اس کے بعد ان کو جادوگر کہا, پھر ان کو کہا کہ آپ کو کسی عصیب کا اثر ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ نہیں مانے تو پھر کہا جی ہم آپ کو مار دیں گے, ہم آپ کو پتھر مار مار کر کے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے. یعنی آپ دیکھیے ان کا طریقہ کار ہر نبی کے ساتھ قوم کا ایک ہی رہا ہے, اور نبیوں نے ان سے نہ اجر مانگا نہ کوئی صلہ مانگا, سوائے یہ مانگا کہ تم اپنی اصلاح کر لو, اللہ تعالیٰ میرا اجر دینے والا ہے. تو اس آیت کو سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں, إني لكم رسول أمين میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں, فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے. فاتقوا الله وأطيعون اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیروں تو رذیل لوگ ہوئے ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں, إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے, کاش تم سمجھو. وما أنا بطارد المؤمنين اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں, إن أنا إلا نذير مبين میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قال رب إن قومي كذبون نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دی. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا. ثم أغرقنا بعد الباقين. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كذبت. اب نوح علیہ السلام کے ذکر سے ایک بات کی وضاحت ہوئی کہ 950 سال تبلیغ فرمائی اور لوگوں نے ایمان نہیں لائے، تو بچائے جانے والے دنیا میں اور آخرت میں صرف وہی لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قوم عاد کا، جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد آئے گا سمود کا، اور انشاءاللہ ہم اس کو تواتر سے سنیں گے. ان قوموں نے وہی کہا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور ان کے ساتھ وہی حشر ہوا جو ان سے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا. اور یہ صرف اس لیے قریش کو ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہارا بھی حشر ان جیسا ہوگا. كذبت عاد المرسلين. آج نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو فاتقوا الله وأطيعون. اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. فاتقوا. یہ قوم بڑی جابر تھی، بڑی طاقتور تھی، اور جب یہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے تھے تو اس کو برباد کر دیتے تھے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اتنی طاقت اور قوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو کسی کو دے کر کے اور کسی سے لے کر کے. اس کی بڑی مثال ہے. کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہ بڑی لمبی زندگی والے اور بڑے جسم کے طاقتور ہوتے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں بناتے تھے، جیسے پیٹرا میں آج کل آپ نے دیکھا ہوا تصویریں آتی ہیں. لیکن ان کو جب موت آتی تھی تو ایک دم ہی مر جاتے تھے، لیکن ان کی بیماریاں نہیں ہوتی تھی. بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت صحت دی تھی. اگلی آیتوں کو سنیں. فاتقوا الله وأطيعون. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو. أمدكم بأنعام وبنين. اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی. وجنات وعيون. اور باغوں اور چشموں سے. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے. إن هذا إلا خلق الأولين. یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں. وما نحن بمعذبين. اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قوم کا اور نبی کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، تاکہ قریش اور انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، ہر چیز کو پالنے والا، بنانے والا اور قائم رکھنے والا ہے، اور پھر ان پر غالب بھی ہے، اور اپنا رحم اس نے لکھ دیا ہے اپنے پر، کتب علی نفسہ رحمہ، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ اب ذکر آ رہا ہے قوم سمود کا، ان کے نبی جو تھے صالح علیہ السلام، اور اونٹنی کا معجزہ ہم پہلے سن چکے ہیں، اور اس کو دوبارہ سنتے ہیں، اور یہ کئی بار بیان میں آیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی پھر شروع کرتے ہیں۔ كذبت ثمود المرسلين اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، إني لكم رسول أمين میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ في جنات وعيون یعنی باغ اور چشمے، وزروع ونخل طلعها هضيم اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، ولا تطيعوا أمر المسرفين اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروا اب غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس بات کو سمجھا جائے کہ جب کوئی چیز اللہ کی ذات سے منسوب ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کا گھر، فعقروها فأصبحوا نادمين تو انہوں نے اس کی پونچیں کاٹ ڈالی پھر نادم ہوئے، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان۔ كذبت اب اس ذکر کو ختم ہوا، اور اس میں ہر جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب قوم کا ذکر بدلا، اب اس کے بعد والی قوم لوط ہے۔ قوم لوط کا جو پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کا رشتہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کی زوجہ بھی رشتے میں جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں اور لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی۔ اس میں ایک بات واضح ہو جائے، وہ یہ کہ اگر ایک انسان نبی کے گھر میں پیدا ہو اور نبی کا بیٹا ہو، جیسے نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن یہ گناہ گاروں کے لیے ہمدردیاں رکھتے تھے اور ان کے بارے میں اپنے دل میں
وہ نفرت یا برائی نہیں رکھتے تھے یا ان کے بارے میں اس طرح کی سختی نہیں رکھتے تھے، ان کے دل میں نرم گوشہ ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عذاب میں ان کے ساتھ شامل کر دیا۔ امرہما من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات اہم سمجھ لی جائے کہ جن کو کہا جاتا ہے جو عمل لواطت کرتے ہیں، جو عورتوں کے بجائے لڑکوں کو یا بچوں کو یا مردوں کو استعمال کرتے ہیں جنسی تسکین کے لیے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب دیا ہے، منع فرمایا، حکم فرمایا شریعت اسلام میں۔ اگر ایک انسان کو اپنی نفس پہ قابو نہیں ہے تو وہ یہ عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، وہ شادی نہ کرے لیکن وہ یہ عوام طور پہ نہ کرے، لیکن اسلام میں رہے گا، کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کلمہ جو نہ پڑھے وہ کافر ہے، کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ علماء کا اس میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان جس کے ساتھ پرابلم ہے، جس طرح دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے لیے یہ علاج یہ ہے کہ آدمی اس عمل سے اجتناب کرے، یعنی یہ نہ کرے کہ وہ دنیا میں جا کر کے اس طرح کے عمل شروع کر دے اور کہے کہ جی مجھے اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے، تو وہ شادی نہیں کرے، نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے قرآن میں بڑی شدید وعید آئی ہے، اور اس کو دیکھ لیے کہ نبی کے گھر میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون کا عجوز کہا گیا ہے، یعنی کہ ایک بوڑھی عورت جو دل میں صرف ہمدردی رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ گاروں کے عذاب میں شامل فرما دیا۔ سنیے اس ذکر کو۔ كذبت قوم لوط المرسلين اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، إني لكم رسول أمين میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ قال إني لعملكم من القالين لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، رب نجني وأهلي مما يعملون اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ فنجيناه وأهله أجمعين سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، إلا عجوزا في الغابرين مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرين پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين اور ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، جبکہ خاندان میں بیوی جس نے زندگی گزاری بڑھاپا گیا، لیکن ایمان رکھتے ہوئے اس کے دل میں ان کے لیے نرمی تھی اور وہ ان بچائی نہ جا سکی۔ اب ذکر آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو کہ قوم اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں جنگل اور جھاڑیوں میں بسنے والے، آپ کو مدائن اور ایکہ کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کا عیب یہ تھا کہ یہ ناپ اور تول میں، ناپ یہ ہوتی میجرمنٹ میں اور وزن میں یہ بے ایمانی کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ عیب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑے شدید عذاب سے برباد کیا۔ لوطی قوم کو پتھر سنسار آگ کے اسے مارا گیا، اس سے پچھلی والی قوموں کو آواز اور آگ کا عذاب آیا، بارش ہوئی، اس میں پتھر گرے اور بجلی کڑکی اور اس سے وہ مارے گئے۔ اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کا
اور ہوا کا اور آواز کا عذاب ڈالا۔ یہ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ناپنے میں اور وزن میں، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین کسی کی غبن کی، قیامت کے روز اس کی گردن میں زمین کے برابر سائز کا وزن ڈالا جائے گا اور اس کو اس میں بخشش نہیں ہوگی۔ دیکھیے اذان مغرب ہو گئی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں، 5 منٹ صبر کریں۔ مغرب کی اذان کا وقت ایسا نہیں ہے کہ بھاگ کر کے نماز پڑھی جائے، آپ لوگ اس ذکر کو سن لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اور مغرب کی نماز نکلے گی نہیں۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگ اس کو سنیے کیونکہ یہ آج ختم کرنا ہے۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، إني لكم رسول أمين میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا الله وأطيعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقيم ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قالوا إنما أنت من المسحرين وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ قال ربي أعلم بما تعملون نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، بس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ وإنه لتنزيل رب العالمين اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، نزل به الروح الأمين تو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، على قلبك لتكون من المنذرين یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، بلسان عربي مبين القاء بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے، وإنه لفي زبر الأولين اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ أولم يكن لهم آية أن 197 سے لے کر کے آخر آیت تک کے اس صورت کی یہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ آپ ان کو سنیے کہ بیان کا انداز دیکھیے اب کیا ہے۔ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دی، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس
اس کو نہیں مانیں گے فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی فيقولوا هل نحن منظرون اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی أفبعذابنا يستعجلون تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں أفرأيت إن متعناهم سنين بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے ذكرى وما كنا ظالمين تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم کے پر عذاب نہیں نازل فرمایا جب تک کہ اس قوم کے اندر نصیحت دینے والے نہیں بھیج دیے. آج کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا. اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں. اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر ہیں. ہم ان کے پیغمبر کے ہم سفیر ہیں. ہم ان کا پیغام لے کر کے دنیا میں جائیں نہ کہ دنیا سے فائدہ لیں دنیا کو فائدہ دیں. یہ اسلام کی ایک بہت اہم ضرورت ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں اور دوسرے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں. قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ پہ ایمان خود دلواتا ہے. یہ وہ فصیح بلیغ کلام ہے جس کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ آیتیں سن رہے ہیں اور کتنی وضاحت سے یہ باتیں آ رہی ہیں. سوال پہلے ہوتا ہے جواب خود قرآن میں اس کا آ جاتا ہے ورنہ حضور کی حیات میں مل جاتا ہے ورنہ صحابہ کے عمل میں مل جاتا ہے ورنہ علماء کے اجماع میں مل جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کو دین کی دعوت دیں اور اللہ کے عذاب سے انہیں بچائیں. سن لیے چند آیتیں بچی ہیں انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے. وما تنزلت به الشياطين اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے وما ينبغي لهم وما يستطيعون یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے. إنهم عن السمع لمعزولون وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. فلا حضور کی ولادت کے بعد شیاطین فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے. یہ ایک معجزہ ہے حضور کا جو کہ آیت نمبر 212 میں سورہ الشعراء میں بیان کیا گیا ہے. اور اس سورت کا نام اس شعراء اس لیے ہے کہ شاعر کی جمع ہے اور شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کس طرح سے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں دیوانہ وار پھرتے ہیں باتوں میں غلو کرتے ہیں اور دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی کا ذکر کیا جائے. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. وأنذر عشيرتك الأقربين اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ. فإن عصوك فقل إني بريء. ایک اس پچھلی آیت 215 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی جو ایمان لے آئیں چاہے وہ غریب ہیں امیر ہیں رنگ اور نسل اور قومیت سے بڑھ کر آپ کے لیے وہ زیادہ آپ کے رحم کے مستحق ہیں. آپ ان پر ایسے اپنے بازوؤں کو پھیلاتے جیسے کہ ایک پرندہ اپنے پروں میں بچوں کو لیتا ہے. اور یہ حضور آج بھی کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک اور یہ رشتہ یہ معاملہ کرنا چاہیے. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں. وتوكل على العزيز الرحيم. اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو الذي يراك حين تقوم جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے. وتقلبك في الساجدين اور نمازی میں تمہارے پھرنے کو بھی. إنه هو السميع العليم. بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عبادت میں ہوتے تھے، جب تہجد میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا تھا، اور یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے. اس بات پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ بڑی محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتا دیا وَتُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اور إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ بڑی خوبصورت محبت کی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل على كل أفاك أثيم ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الزام لگایا تھا کہ یہ شاعری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا رد کیا اس آیت کے نزول سے، اور فرمایا کہ شیطان جھوٹوں پہ، بہتان لگانے والوں پر، سنی سنائی کرنے والوں پر، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں، مومنوں پر نازل نہیں ہوتا شیطان. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وأنهم يقولون ما لا يفعلون اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں. بسم اس کے ساتھ آج کا درس ختم ہوا. سورہ الشعراء سنی ہم نے اور اس کا سمجھنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں بیان میں اور سوچنے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگر کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی اصلاح کرنی ہو تو آپ لوگ فرمائیں. علوی صاحب بھی حاضر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے اتوار سورہ نمل کی ابتدا ہوگی، جو کہ 48ویں سورت کے نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور 27ویں سورت اس وقت تلاوت کے حساب سے قرآن میں ہے، اور یہ مکی سورت ہے. یہ بہت کچھ اس میں آج ہم نے سنا پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس میں اگر کوئی خطائیں کوتاہیاں لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرما اور مغفورین کے درجات بلند فرما. ہمیں رزق حلال وسط و برکت سے عطا فرما. ہمیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسلام پہ زندہ فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت جو تھوڑی دیر ہو گئی بات میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور ہم کو اس پہ ہدایت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.